قدیم رومی دور میں ماہ فروری کے درمیان ایک جشن کا اہتمام کیا جاتا تھا جس کا نام لوپرکیلیا تھا۔ اس لفظ میں لوپر کے معنی ولف یعنی بھیڑیے کے ہیں، اور اس پورے لفظ سے مراد بھیڑیا لڑکی کے پیچھے ہے۔ اس دور کے لوگ اس دن کو کچھ اس طرح سے مناتے تھے کہ دن کے آغاز میں سب نوجوان ایک جگہ جمع ہو جاتے اور پرچیوں پر سب کے نام لکھ کر بکسوں میں ڈال دیے جاتے۔ ایک بکس میں لڑکوں کے اور دوسرے بکس میں لڑکیوں کے ناموں کی پرچیاں ڈالی جاتی تھیں۔ دونوں بکسوں میں سے ایک ایک پرچی ایک ساتھ نکالی جاتی، اور جس لڑکے کا نام جس لڑکی کے ساتھ نکل آتا، یہ دونوں اس پورے دن کے لیے جوڑا بنا دیے جاتے تھے، اور پھر اس پورے دن اس جوڑے کو تمام تر بدکاریوں کو کھلے عام کرنے کی اجازت ہوتی۔ اسی طرح میلے میں موجود تمام مرد و عورت کے جوڑے بنا دیے جاتے، اور اس دن یہ لوگ انتہائی فحاشی اور یعنی کا بازار گرم کرتے تھے۔ بعد ازاں 14 فروری 270 قبل از مسیح میں ایک راہب جس کا نام ویلنٹائن تھا، وہ اس وقت کی رومی فوج کے سپاہیوں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس وقت کے رومی شہنشاہ نے اپنے سپاہیوں کے شادیاں کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر فوجی شادی کرے گا تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا، اور ہمارے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے سپاہی عورتوں سے دور رہیں۔ ویلنٹائن چپکے سے فوجیوں کو عورتوں سے ملوانے کا کام کرتا تھا، اور فوجی شہنشاہ سے چھپ کر عورتوں کے ساتھ فحاشی کرتے تھے۔ شہنشاہ کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا سنا دی۔ 14 فروری کے دن ویلنٹائن کو پھانسی دی گئی۔ اب ایک افسانوی کہانی یہ سنائی جاتی ہے کہ ایک لڑکی جو کہ نابینا تھی، اور ویلنٹائن کی کوشش سے اس کی بینائی واپس آ گئی تھی، اور پھر اسے ویلنٹائن سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے ویلنٹائن کے نام خط لکھا، اور خط کے آغاز میں اس نے لکھا ٹو مائی ویلنٹائن۔ یہ خط اس قید خانے سے ملا جہاں ویلنٹائن کو قید کیا گیا تھا۔ ویلنٹائن ڈے منانے والے اسی کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب اسلام کے پیروکار جن کی شریعت میں مرد و عورت کے تعلق کے لیے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو رکھا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی سے ایک پاکیزہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، تو آج کے مسلمان معاشروں میں ویلنٹائن ڈے جیسے فحش جشن کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے، اور کیسے ہمارے معاشرے کے مسلمان اس گناہ عظیم کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟